اور تمہاری مساجد، تمہارے مراکز، تمہاری خانقاہوں، تمہارے نظریات اور تمہارا تعلق جو ذات مصطفیٰ سے ہے اس کو بھی یہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو امام حریت شاہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی عظیم شخصیت خیر آباد کی، آپ نے یہ قدم اٹھایا اور اسی کو لیڈ کرتے ہوئے یہ بات آگے حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے دادا مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کمان کو سنبھالا، اور اس کے بعد یہ تحریک کی سلسلہ جہاں پر مسلمانوں میں قوت و نصرت ٹوٹ چکی تھی، اب چاہیے تھا کہ دلائل کے ذریعے ان کے نظریات کا تحفظ کیا جائے۔ تو اسی خدمت دین کی ایک آخری کڑی جس نے تمام کڑیوں کی لاج رکھ کر صدیوں کے لیے مسلمانوں کے عقیدے کو بچا لیا، وہ کڑی جو تھی بصورت امام احمد رضا کی تھی، کہ اپنی تحریر کے ذریعے، اپنی تقریر کے ذریعے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تحریک پیش کی۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، اور میں نے کل بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس وقت پڑھا جا سکتا ہے کہ کون لوگ انگریزوں کے اعلی کار بنے اور انگریزوں نے اپنی زبان کن کے منہ میں ڈال کر بات کہلوائی، لیکن یہ ایسی شخصیت تھی امام احمد رضا کہ جنہیں انگریز اپنی زبان ان کے منہ میں نہ رکھ سکے، بلکہ اپنی پوری قوت انہوں نے لگا دی، لیکن امام احمد رضا کو جھکا نہ سکے۔ وہ انگریزوں کے آگے کہاں جھکتے؟ انہیں تو یوں بھی رسم انداز میں اگر کسی اور کی تعریف کے لیے کہہ دیا جاتا تو وہ برملا کہہ دیا کرتے تھے، کرون مدحا اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اینا نہیں۔ اگر جناب ناطق جو اس وقت کے بہت بڑے شاعر تھے اور انہوں نے آ کر امام احمد رضا کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ 4 زبانوں میں کوئی کلام لکھا جائے اور لکھا بھی جائے نواب نان پارا کے لیے، سنا ہے کہ ان کی شان میں جب شاعری کی جاتی ہے تو بہت انعامات سے نوازتے ہیں، بڑا مال وہ دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کوئی ایسا قصیدہ لکھیں، کیونکہ آپ کی تحریر اور جو الفاظوں پر ضبط آپ کو ہے اور جو مضبوطی آپ کو ہے اور قادر الکلامی جو آپ پر ہے، مکمل جو آپ کلام پر قادر ہیں، فکر پر قادر ہیں، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ نواب نان پارا کے لیے اگر آپ کوئی ایک شانیہ قصیدہ لکھ دیں تو جناب کئی معاملات ہو سکتے تھے۔ لیکن امام احمد رضا کو اللہ رب العالمین نے اپنے ایمانی جذبے بھی مستغنی کیا تھا اور اسبابی اور مادی معاملات میں بھی مستغنی تھے۔ اعلیٰ حضرت باقاعدہ جاگیردار تھے، تھانوی کی طرح ٹھگ نہیں تھے۔ تھانوی کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا، تھانوی نے مرنے سے پہلے کہا تھا اپنے مریدوں کو کہ میری بیوی کے لیے 1-1 روپے چندہ تم دیا کرنا۔ یہ اس کے ملفوظ میں آج بھی موجود ہے، یہ بات بھی موجود ہے تھانوی کے لیے کہ اس نے اپنے ملفوظ جلد نمبر 1 کے اندر یہ لکھا، اس کا سب سے آخری ملفوظ ہے۔ اور میں کتاب اس وقت نہیں ہے، موضوع اس طرف چل پڑا ہے تو میں تاریخ کی بات ایک آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ اوپر ہیڈنگ دیتے ہوئے ایک واقعہ ہے جس میں جناب تھانوی صاحب خود کہتے ہیں کہ میری پوری زندگی مفت خوری میں گزری ہے، یہ لفظ ہیں ان کے، میری پوری زندگی مفت خوری میں گزری ہے۔ بچپن میں تھا تو ماں باپ پر گزارا تھا، پھر استاد و مدرسے پر گزارا تھا، مر جاؤں گا تو کوئی گالی دے گا، کوئی کیا کہے گا، تو کسی کی نماز ملے گی، کسی کا روزہ، ادھر بھی مفت خوری ادھر بھی مفت خوری۔ یہ انہوں نے برملا اس بات کا اقرار کیا، اور یہ 10 جلدوں پر مستند تالیفات اشرفیہ ملتان سے چھپا ہوا ایک مضبوط ادارہ علماء دیوبند کا، وہاں سے یہ ملفوظ چھپے ہوئے ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں، موجود کیا آپ کو ہر جگہ مل سکتے ہیں۔ اس کی جلد نمبر 1 کا سب سے آخری ملفوظ ہے یہ۔ تو لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی کی شان یہ تھی، ابھی میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، کہ آپ خاندانی وجاہت کے اعتبار سے بھی جاگیردار تھے اور طبیعت اور غیرت اور حمیت کے اعتبار سے بھی آپ مستغنی تھے۔ تو جب آپ کے سامنے یہ بات کی گئی کہ نواب نان پارا کے لیے جو بالکل ساتھ نینی تال کا جو علاقہ ہے، جو بریلی کے بالکل ساتھ ہے نینی تال کا علاقہ، اس علاقے میں جو یہ جگہ موجود ہے نان پارا، وہاں کا یہ نواب تھا، اور نینی تال بڑا ٹھنڈک کا علاقہ، بڑے امیر ترین لوگ وہاں پر رہتے ہیں۔ تو نواب نینی تال، نواب نان پارا کے لیے کہا گیا کہ جناب اگر آپ کوئی قصیدہ لکھیں اور قصیدہ لکھ کر اگر دیں تو وہ نواب جو ہے وہ بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اس چیلنج کو تو قبول کر لیا کہ 4 زبانوں میں کوئی گفتگو کی جا سکتی کہ نہیں کی جا سکتی، 4 زبانوں میں گفتگو کی جا سکتی کہ نہیں، کہ آج تک شعراء نے اس پر ہمت نہیں کی کہ 4 مختلف زبانیں وہ اپنی محبوب اور اپنی محبوباؤں کے لیے، یہ دنیا جو ان کی محبوبہ ہے اس کے لیے پیش کریں۔ لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی جہاں پر وہ سچے عاشق رسول تھے تو عشق مصطفیٰ کا پورا فیضان ان پر تھا، اور الفاظ پر مکمل گرفت، فکر کو ضبط کرنے میں پورا ملکہ تھا۔ اور امام احمد رضا نے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ 4 زبانیں جمع ہو سکتی ہے، لیکن ہو سکتی ہے تو مدح مصطفیٰ کے لیے ہو سکتی ہے۔ اور آپ نے ان 4 زبانوں کو جمع کیا جو آپ کا قادر الکلام کلام اور ادائے کے بخشش کے اندر ایک اعجازی کلام، لم یاتی نذیرو کافی نظرین
مثلے تو نہ شد پیدا جانا. یہ 4 زبانوں میں آپ نے اس کلام کو جمع کر دیا اور اس بات پر بھی آ گئے کہ جو تمہارا چیلنج تھا میرے لیے کہ جناب کیا ان 4 زبانوں پر کوئی گفتگو کر سکتا ہے، تو دیکھیے ان 4 زبانوں پر ہم نے گفتگو کر کے دکھا دی اور مختلف انداز میں حضور کے وصف کو بیان کیا، اپنی آپ بیتی بیان کی، یہاں تک کہ حضور کے دربار میں جب گئے اس کو بیان کیا. جو مصائب اور آلام ساتھ میں ہیں، البحر علا والموج طغا، یا رسول اللہ یہ سمندر جو ہے یہ بہت اونچا ہو رہا ہے اور اس کی بحر کی موجیں جو ہے وہ بڑی طغیانی پر ہے، یعنی حالات جو ہے ہمارے حاسدین اور دشمنوں نے بڑے مچائے ہوئے ہیں، یعنی استغاثہ بھی ہے، مناجات بھی ہے حضور کے دربار میں، اور حضور کے دربار میں پہنچ کر وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں. تو وہاں پر جب مشاہدہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا ہوتا ہے اس کا بھی اظہار کر دیا کہ واہن لسوائیتنا ذہبت، ہائے وہ تھوڑی سی ساعت تھی جو گزر گئی. اس اعتبار سے عربی زبان میں پھر اسی کا ہو بہو وہی مفہوم جو تھا وہ فارسی زبان میں ہو بہو وہی مفہوم جو تھا وہ گویا کہ بھوجپوری اور زبان میں، اور وہی مفہوم جو تھا وہ ہندی زبان میں. تو 4 زبانوں میں ایک ہی بات کو آپ نے بیان فرما دیا. جس کو عربی زبان میں جس چیز کی بنیاد رکھی وہی مفہوم پھر آپ نے فارسی میں بیان کیا، اور وہی مفہوم پھر آپ نے بھوجپوری زبان میں بیان کیا، اور پھر وہی مفہوم آپ نے جناب جو ہے وہ اردو زبان میں بیان کیا. تو 4 زبان. اور اس میں ایک بات میں عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ بیان کرنا اور ہے کہ اس زبان میں بیان کر دیا تو ٹھیک ہے ایک بندے کو زبان یاد، لیکن شاعری میں بیان کرنا، اور شاعری میں بیان کرنے کے لیے تعبیرات شرط ہوتی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو اگر کسی غیر کی زبان میں منتقل کر رہے ہیں تو اپنے جذبات جو آپ غم کے جذبات ہوں یا خوشی کے جذبات ہوں اس کو اگر آپ منتقل کر رہے ہیں کسی غیر کی زبان میں تو کیا کسی غیر کی زبان میں اس جذبات کو بیان کرنے کی تعبیر یہی ہوتی ہے، انداز یہی ہوتا ہے؟ میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اس جذبات کو، یعنی انسان اگر اپنے جذبات کو بیان، ہر خوشی اور غم کی گفتگو اور خوشی اور غم کی باتیں، کیونکہ خوشی اور غم ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو وہ کوئی بھی زبان بولے وہ خوشی اور غم کی باتیں، مسرت اور محبت کی باتیں وہ کرتا ہے اپنی زبان میں، لیکن ہر ایک کے بولنے کا انداز اور فکر کا انداز بڑا مختلف ہوتا ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے یہ بلا کے ذہین ہے. تو اب عربی میں اگر اس کو لہا جائے تو ذہن الشیاطین تو نہیں کہا جا سکتا. اگر ہم اردو میں کسی کو کہیں کہ یہ بلا کے ذہین ہے، ایک مثال میرے ذہن میں آ گئی، یہ بلا کے ذہین ہے، تو یہاں سے اس کی مدح مراد ہے، تعریف مراد ہے. لیکن اگر اس کو یہی ہو بہو لفظ کو کنورٹ کر دیں عربی میں تو یہ تو گالی اور یہ تو گویا کہ تہمت ہو جائے گی، اس پر برائی ہو جائے گی کہ بلا کے ذہین ہے. تو یہ اگر کہا جائے کہ ذہن الشیطان، کہ جس طرح شیطان کا ذہن تیز چلتا ہے اس طرح، تو بلا کا معنی اگر شیطان کے کر دیں تو معنی بدل جائے گا. لیکن آپ کو بلا کے ذہین جو آپ تعریف کر رہے ہیں، یہی لفظ اگر آپ، یہی مفہوم اگر آپ عربی میں اتارنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اہل عرب اس فکر کو کن لفظوں میں لاتے ہیں، اور یہ واقعی میں بلا کا قانون ہوتا ہے. امام احمد رضا نے اگر بنیاد کسی فکر کی لگی ہے کہ یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، تو اس کی تعبیر بھی عربی میں لائیے کہ لم یاتی نظیر و کافی نظرین، اور اس کی تعبیر فارسی میں لائیے کہ مثلے تو نہ شد پیدا جانا. تو یہاں پر جہاں عقیدے کو بیان کرنا ہے وہاں ان 4 زبان کی تعبیرات پر بھی عبور ہے، اور ان کے الفاظ اور لب و لہجے اور نزاکت بھی مکمل عبور ہے. امام احمد رضا واقعی میں رسول اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہیں، یعنی اتنا کمال کسی کے اندر پیدا ہی نہیں ہو سکتا. حضرت محدث کچوشوی رحمۃ اللہ علیہ جو فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہیں، سید صاحب ہیں محدث کچوشوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں دارالفتہ میں امام احمد رضا سے تربیت لے رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مسئلے پر، تو ظاہر سی بات ہے اعلیٰ حضرت کے پاس افریقہ سے، دیگر اور علاقوں سے، پوری دنیا سے سوالات آتے تھے، جس کا اعلیٰ حضرت نے خود فتاوی افریقہ ایک پورا الگ مرتب ہے اس میں ذکر ہے، اور خود اعلیٰ حضرت نے ان تمام چیزوں کو ذکر فرمایا کہ فقیر کے دارالفتہ سے اپنے جد اعلیٰ سے لے کر آج تک 90 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، اور بلا مبالغہ لاکھوں فتوے لکھ کر بھیج دیے گئے ہیں، لیکن کسی فتوے پر پیسے کا مطالبہ نہیں کیا گیا. یہ اعلیٰ حضرت نے خود تحریر فرمایا تحدیث نعمت کے لیے. اب آپ اندازہ لگائیے، یہ تو اردو زبان پر کمال اور مہارت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. میں ایک کلام آخر میں گفتگو کے اختتام میں پیش بھی کروں گا جو وقت ہمارے پاس ہے، اس دوران آپ دیکھیں گے فصاحت اور بلاغت کس کو کہتے ہیں.
لیکن آج تو ہمارا حال یہ کہ ہم مال جمع کرنے کے چکر میں ہمیں تو اپنی زبان کی قدر نہیں ہے.